بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہاں پہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس مقام اور مرتبے کو بیان کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ توجہ، میں آپ کی توجہ چاہوں گا یہاں پر، توجہ کیجیے گا کہ دیکھیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے پروردگار عالم کے کلام کی روشنی میں بھی بیان کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی بیان کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آیت کی روشنی میں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ان کا، یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی ام المومنین کو حاصل نہیں ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں سب سے زیادہ محترم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ اب یہاں پر جو میں آپ کے سامنے بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام پروردگار کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کس طریقے سے یاد کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جناب خدیجہ کو کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ ائمہ اطہار اور ان کی اولاد کے نزدیک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ وہ ہر مناسبت کے لیے سلسلے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں فخر و مباحات کا اظہار کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ امام علی علیہ السلام سے لے کر اور تمام ائمہ علیہ السلام تک آپ اس بات کا تجزیہ کریں، روایات میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر سب ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے افتخار کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام بھی افتخار کرتے تھے، امام حسن و امام حسین علیہ السلام بھی افتخار کرتے تھے، امام سجاد علیہ السلام بھی افتخار کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ بھی آپ پر افتخار کرتی تھیں اور اس بات پر عزت محسوس کرتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے۔ عزیزان محترم، انسان کے لیے نہایت شرف کی بات ہوتی ہے کہ انسان یہ بات محسوس کرے کہ اس کے اجداد کیسے ہیں، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، اس کے دادا دادی کیسے ہیں، اس کے نانا نانی کیسے ہیں، کس مقام پر فائز ہیں۔ توجہ فرمائیں، آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو عزت و احترام سے یاد کیا، جب بھی یاد کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ توجہ فرمائیں کہ مولا کیا فرماتے تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کی سعادت ایسی ماؤں کی آغوش میں تربیت پانے کی وجہ سے ہے کہ جو حضرت خدیجہ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی پاک و پارسا خواتین ہیں۔ یہ امام حسن علیہ السلام اپنے دشمن کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ تربیت کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ عزت و افتخار کسے کہا جاتا ہے۔ یہ ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو ہماری تربیت میں کن کا کردار ہے۔
حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی پاکیزہ خواتین کا کردار ہے جو ہماری تربیت کے اندر اثر انداز ہے، لیکن تم ایسے نہیں ہو۔ یہ امام حسن علیہ السلام نے دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تربیت پہ افتخار کیا ہے، ان کی شخصیت پہ افتخار کیا ہے۔ اور دیکھیں اس کے علاوہ حضرت نے دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمہارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ افتخار ہے امام حسن علیہ السلام کو اس بات پر کہ ہم بیٹے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے، تم دیکھو کس کے بیٹے ہو۔ تو جناب خدیجہ کا تاریخ میں کردار اتنا محترم رہا ہے، کون نہیں جانتا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو، کہ آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہیں، آپ سیدہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جناب امام حسن علیہ السلام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ایثار کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی زحمتوں کو، ان کے ایمان کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات پہ مجھے افتخار ہے کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، اور اس لیے کہ تم خدیجہ کو جانتے ہو کہ خدیجہ کا مقام کیا ہے پیغمبر کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں ملکۃ العرب ہیں۔ معلوم ہوا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہونا یہ خود ایک افتخار تھا مکہ کے اندر، عرب کے اندر، مدینے کے اندر، کہ تم جانتے ہو کہ اسلام کے اندر جناب خدیجہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام ایک جملے کے ذریعے پوری تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں خدیجۃ الکبریٰ کا۔ کیوں افتخار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ، تم جانتے ہو کہ خدیجۃ الکبریٰ کی حیثیت کیا ہے اسلام میں، ان کا مقام کیا ہے۔ پیغمبر کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی، پیغمبر کی دلجوئی کرنے والی، پیغمبر کی تنہائیوں کی ساتھی، پیغمبر کی اپنے مال سے مدد کرنے والی، اپنی جان سے مدد کرنے والی، اپنے مشوروں سے مدد کرنے والی، امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دینے والی، یہی خدیجہ تھی۔ اور سب سے بڑھ کر تم یہ دیکھو کہ جس کے ٹکڑوں پر پل کر تم لوگ مسلمان ہوئے ہو، گویا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے دسترخوان نے پورے عرب کو کھلایا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی گویا امام حسن علیہ السلام ایک جملے کے اندر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے افتخارات کو بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں توجہ فرمائیں، جب دشمن نے پوری حکومت اسلامیہ پر قبضہ کر لیا ہے، تسلط قائم کر لیا ہے، تو آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام نے اس وقت بھی مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا کہ اے علی کا برائی سے ذکر کرنے والے۔ کیوں یہ کیوں کہا میرے مولا نے؟ اس لیے کہ مولا کائنات کو آپ جانتے ہیں کہ منبروں سے برا بلا کہا گیا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے دیکھیں اس موقع پر کیا کہا کہ اے علی کا برائی سے ذکر کرنے والوں، میں حسن ہوں اور میرے باپ علی ہیں، اور تم دیکھو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں، تم دیکھو تمہاری ماں کون ہے، ہند جگر خار، کہ جس نے جناب حمزہ کا جگر چبا لیا تھا، تمہاری ماں وہ ہے، اور میری ماں دیکھو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میرے جد رسول خدا ہیں، اور تم دیکھو تمہارا جد کون ہے، میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، اسلام کی عظمت والی خاتون ہے، لیکن تمہاری جدہ کون ہے؟ کون نہیں جانتا عرب میں؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے نسب کے اوپر افتخار کیا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اجتماع کے اندر امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے کو اپنے پاس بلا کر اپنی آغوش میں لے کر پوری امت مسلمہ کے سامنے یہ جملے کہے تھے کہ تمہیں بتاؤں کہ اپنے جد کے اعتبار سے اور اپنے نانا کے اعتبار سے، اپنی نانی کے اعتبار سے تم میں سب سے افضل کون ہے؟
جب امت نے کہا کہ ہاں بتائیے، کہا حسن و حسین، کہ جن کے جد رسول اکرم، میں جس کا جد ہوں، اور خدیجۃ الکبریٰ جن کی جدہ ہیں، نانی ہیں۔ تو آپ دیکھیں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر افتخار بیان کر رہے ہیں کہ حسن و حسین علیہ السلام کے افتخارات میں سے ایک افتخار یہ ہے، اور خود امام حسن علیہ السلام اس بات پر افتخار کر رہے ہیں کہ میرے جد، میرے نانا رسول اکرم ہیں، اور میری نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ امام حسین نے حتیٰ کہ عاشور کے دن اپنے آپ کو دشمنوں کے سامنے متعارف کراتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ایک خطبہ دیا۔ اس موقع پر عاشور کے دن آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا تمہیں خدا کی قسم ہے، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری نانی خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد ہیں؟ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن بھی اس بات پہ افتخار کیا ہے کہ میری نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے کہ امام حسین نے بھی افتخار کیا، امام حسن علیہ السلام نے بھی افتخار کیا۔ اور دیکھیں پھر امام سجاد علیہ السلام دمشق میں دربار یزید میں شام کے سرداروں اور بزرگوں کے سامنے اپنے مشہور خطبے میں اس طرح اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، اسلام کی باعظمت خاتون حضرت خدیجہ کا بیٹا ہوں میں۔ بتاؤ تم میں کون ایسا ہے؟ یعنی امام سجاد علیہ السلام بھی شام کے دربار میں، بھرے ہوئے دربار میں، اس بات کی طرف متوجہ کرایا ذہنوں کو کہ بتاؤ تم میں کون ایسا افتخار، کس کے پاس یہ افتخار موجود ہے کہ جس کی نانی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی خاتون ہو۔ انا ابنو، ہم ہیں خدیجہ کے بیٹے ہیں۔ تم بتاؤ تم میں کوئی، کسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو یہ کہے کہ وہ خدیجہ کا بیٹا ہے؟ کیوں کہا ہے یہ جناب امام سجاد علیہ السلام، کیوں تعارف کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سارے دربار والے جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تاکہ تم کسی اندھیرے میں نہ رہ جاؤ کہ ہم کون ہیں۔ ہم اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ہم اس خاتون کے بیٹے ہیں جو خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جنہیں تم جانتے ہو، جو ملکۃ العرب ہے، جو پیغمبر اسلام کی جانثار ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوفا ترین زوجات میں سے پہلی زوج ہیں، کہ جو سب سے پہلے ایمان لائی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، جن کے مال و متاع سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی ہے، جن کے مال کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنایا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں 11 محرم 61 ہجری کو شہیدوں کے پارا پارا ہوئے بدنوں کے پاس کچھ دلسوز مطالب بیان کیے ہیں۔ ان مطالب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کا نام لینے کے بعد حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے فرمایا بے ابی خدیجۃ الکبریٰ۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس طریقے سے تعارف کروا رہی ہیں کہ میرے ماں باپ اسلام کی عظمت والی خاتون خدیجۃ الکبریٰ پر قربان ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یہ جملے ادا کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے یہ بی بی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ ہر اسلام کا مطالعہ کرنے والا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے واقف ہے، کہ جن کے بارے میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ان کے پاس لقب ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ماں باپ خدیجہ کی عظمتوں پر فدا۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں زید بن علی نے ہشام بن عبد الملک کی طاغوتی حکومت کے خلاف ایک انقلاب برپا کیا اور سر انجام شہادت پر فائز ہوئے، بالآخر شہادت پر فائز ہوئے۔ انہوں نے دشمنوں سے مخاطب ہو کر یوں استدلال کیا تھا، کس نے؟ زید بن علی ابن الحسین علیہ السلام نے، جناب زید شہید نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَوَدَّةِ أَبُونَا رَسُولُ اللَّهِ وَجَدَّتُنَا خَدِیجَہ، ہم مودت اور دوستی کے لیے مستحق تر ہیں کیونکہ ہمارے باپ رسول اللہ ہیں اور ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ دیکھیں جناب زید شہید نے بھی اس بات پہ افتخار کیا ہے عزیزان محترم۔ اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر ابن عباس سے گفتگو کے دوران حضرت خدیجہ سے اپنے رشتے کی بات
اپنی رشتہ داری کی بات کرتے ہوئے اس عظمت والی خاتون پر اپنی پھوپھی کے عنوان سے فخر و مباحات کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ میری پھوپھی ختیجہ دو جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں؟ لست تعلم ان عمتی ختیجہ سیدہ نساء العالمین، کیا آپ نہیں جانتے کہ میری پھوپھی ختیجہ دو جہاں کی سردار کی، دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پس عزیزان محترم، یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظمت والی خاتون ہیں کہ جن پر تمام اہل بیت علیہ السلام نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن زبیر نے، زید الشہید نے، جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت خواتین نے اور شخصیات نے ان پر افتخار کیا ہے۔ بس یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جب زیارت نامہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھیں، کوئی بھی زیارت پڑھیں، تو آپ اس کے اندر یہ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ابن ختیجۃ الکبریٰ۔ آپ دیکھیں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے افتخارات میں سے یہ ہے کہ جب بھی آپ امام کی زیارت پڑھیں گے جناب ختیجہ کو ضرور یاد کریں گے، اور یہ جناب ختیجہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے آپ کے ایثار کو ہمیشہ یاد رکھا اور آپ کو یہاں تک کہ زیارت میں بھی جگہ عنایت فرمائی ہے۔